Welcome to my YouTube channel Madni Talimat. Please subscribe and press the bell icon for more videos. اس ویڈیو میں آج انشاءاللہ میں آپ کو نماز مغرب کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا کہ اس میں رکعتیں کتنی ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنے سنتیں ہیں، کتنی نفل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں، کون سی رکعتیں کس طرح ادا کرنی ہیں، فرض کس طرح پڑھنی ہیں، سنتیں کس طرح پڑھنی ہیں، نفل کس طرح پڑھنی ہیں، یہ مکمل طریقہ پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاؤں گا، پڑھ کے دکھاؤں گا کہ آپ نے نماز مغرب کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ معزز سامعین کرام، نماز کورس کی آج ہماری چوتھی ویڈیو ہے، یعنی اس سے پہلے میں نے فجر کی نماز کا پریکٹیکل طریقہ، ظہر کی نماز کا اور عصر کی نماز کا، یہ تینوں نمازوں کا میں نے پریکٹیکل طریقہ بتایا ہے، ویڈیوز چینل پر موجود ہیں اور ان ویڈیوز کا میں لنک بھی اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، اور آخر میں دو تھمبنیل اس طرف شو ہوں گے، وہ آپ اگر وہ نمازیں دیکھنا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں کہ کس طرح فجر کی نماز پڑھی جاتی ہے، کس طرح ظہر کی نماز پڑھی جاتی ہیں، رکعتیں کتنی ہیں اور ان کو کس طرح سے ادا کرنا ہے، عصر کی نماز کو کس طرح ادا کرنا ہے، تو وہ ویڈیوز آپ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو نماز کورس کی ہماری آج چوتھی ویڈیو ہے، اور اس ویڈیو میں آج انشاءاللہ میں آپ کو نماز مغرب کا مکمل پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا کہ اس میں رکعتیں کتنی ہیں، کتنے فرض ہیں، کتنے سنتیں ہیں، کتنی نفل ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو کس طرح سے ادا کرتے ہیں، کون سی رکعتیں کس طرح ادا کرنی ہے، فرض کس طرح پڑھنی ہے، سنتیں کس طرح پڑھنی ہے، نفل کس طرح پڑھنی ہے، یہ مکمل طریقہ پریکٹیکل آپ کو کر کے دکھاؤں گا، پڑھ کے دکھاؤں گا کہ آپ نے نماز مغرب کو کس طرح سے ادا کرنا ہے۔ آپ اگر یہ ویڈیو پوری دیکھ لیں گے تو انشاءاللہ نماز مغرب آپ اس کا مکمل تفصیل کے ساتھ طریقہ جان جائیں گے، اور بہت ساری آپ کی غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ جو اس سے پہلے میں نماز فجر، ظہر، عصر اور یہ جو تینوں ویڈیوز میں اپلوڈ کر چکا ہوں، وہ ویڈیو ضرور دیکھیے گا، آپ کی بہت ساری غلط فہمیاں دور ہوں گی، بہت ساری معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ کم از کم یہ جو نماز پنجگانہ ہے نا، 5 فرض نمازیں ہیں، اس کو آپ انشاءاللہ صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہ ویڈیوز دیکھ لیں۔ آج چوتھی ویڈیو انشاءاللہ میں عشاء کی نماز کی ویڈیو بھی کل انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ ہمارا جو نماز کورس کا سلسلہ ہے، یہ 5 ویڈیوز مکمل ہونے والی ہیں، آج چوتھی ویڈیو ہے۔ چلیں جی، ہم آج کی ویڈیو میں جو نماز مغرب ہے اس کا طریقہ سیکھتے ہیں۔ یاد رکھیں، مغرب کی نماز میں 7 رکعتیں ہوتی ہیں، 3 فرض، پھر 2 سنت، اور پھر آخر میں 2 نفل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ نفل پڑھ لیں، ٹھیک ہے، نہ پڑھیں گے تو گناہ گار نہیں ہوگے، لیکن یاد رکھیں پڑھ لیا کریں، کیونکہ کل قیامت کے دن اگر فرائض میں کچھ کمی رہ گئی تو ان فرائض کی کمی کو نفل کے ساتھ پورا کیا جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ حدیث شریف کا مفہوم ہے، تو ضرور پڑھا کریں اگر وقت ہو، نہ پڑھیں گے اگر کسی وجہ سے تو پھر گناہ گار آپ نہیں ہوں گے۔ باقی آپ نے فرض اور سنتیں جو ہیں وہ ضرور ادا کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ سب سے پہلے میں آپ کو 3 فرض پڑھنے کا جو مغرب کی نماز میں پڑھے جاتے ہیں اس کا طریقہ بتاتا ہوں۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے کریں گے ہم نیت۔ نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے کہنا یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے، زبان سے کہنا مستحب ہے، نہ بھی کہیں گے تو پھر بھی اگر دل میں ارادہ ہوا تو یہی نیت کافی ہے۔ پھر بھی اگر آپ زبان سے کہنا چاہتے ہیں تو اس طرح کہیں کہ 3 رکعت فرض ادا کرتا ہوں نماز مغرب کی، واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ طرف کعبہ شریف، اور اللہ اکبر کے خراب نماز شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر آپ نے کیا کچھ اس میں پڑھنا ہے، ان 3 فرضوں کو آپ نے کس طرح سے پڑھنا ہے، میں آپ کو بھی پڑھ کے دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے جی۔ نیت آپ نے سماعت فرما لی، اب میں آپ کے سامنے یہ نماز جو 3 فرض ہیں، اس کے بعد میں آپ کو 2 سنت اور 2 نفل پڑھنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا، سکھاؤں گا، ٹھیک ہے جی۔ نیت کر لی، اس کے بعد تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کریں گے۔ اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیں گے، ٹھیک ہے جی۔ ہاتھ باندھنے کے بعد ثنا پڑھیں گے، ثنا سے پہلے تعوذ اور تسمیہ نہیں پڑھیں گے۔ بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں، وہ ثنا سے پہلے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیں، ثنا سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ نہیں پڑھتے۔ جب ہم تکبیر تحریمہ کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے تو ڈائریکٹ ہم نے پھر ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اس کے بعد ہم تعوذ و تسمیہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب آگے ہم بسم اللہ پڑھ کے ساتھ سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا۔ میں نے سورۃ النصر ملائی ہے، آپ کو جو بھی سورت یاد ہو آپ وہ ملا سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب جب سورت پڑھ لی اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ یہ جو رکوع میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی آپ 5 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ کم از کم ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ تسبیح پڑھ لی اس کے بعد سمع اللہ لمن حمیدہ، اللہم ربنا ولک الحمد۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد، بعض لوگ پڑھتے ہیں ربنا ولک الحمد، اور بعض پڑھتے ہیں اللہم ربنا ولک الحمد۔ یاد رکھیں یہ تینوں صیغے درست ہیں، آپ کو جو بھی یاد ہو آپ وہ پڑھ لیا کریں، لیکن جو سب سے افضل ہے وہ ہے اللہم ربنا ولک الحمد، ٹھیک ہے جی۔ یہ پڑھ کے اب اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ اب یہ جو سجدے میں تسبیح پڑھی جاتی ہے یہ بھی کم از کم 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، باقی آپ اس سے زائد مرتبہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 3 مرتبہ ضرور پڑھیں، ٹھیک ہے جی۔ 3 مرتبہ پڑھ لی اس کے بعد اللہ اکبر، اب دوبارہ اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، اب پھر وہی تسبیح 3 مرتبہ، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ یہ پڑھ لی، اب اللہ اکبر کہہ کر ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر، یہ ہماری ایک رکعت مکمل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم دوسری رکعت ادا کریں گے، کہاں سے شروع کریں گے، کیا کچھ پڑھیں گے، آپ نے دھیان سے اس بات کو سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بسم اللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے سورہ فاتحہ، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آگے پھر ہم بسم اللہ پڑھ کے سورت ملائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میں نے پہلی رکعت میں سورۃ النصر پڑھی یعنی اذا جاء نصر اللہ، اور دوسری رکعت میں نے سورہ اخلاص پڑھی۔ یاد رکھیں ایسا بالکل بھی نہیں ہے کہ یہی صورتیں پڑھنا ضروری ہے، اس کے علاوہ آپ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آپ کو جو بھی صورت یاد ہو، یعنی کسی کو 4 کل یاد ہیں تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھ لے، دوسری میں سورہ اخلاص پڑھ لے، ٹھیک ہے جی۔ یہ ضروری نہیں کہ یہی صورتیں جو میں نے پڑھی ہیں یہی پڑھنا ضروری ہے، ایسا نہیں ہے، آپ کوئی اور صورت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب بہت سارے لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ ہمیں صرف ایک ہی صورت یاد ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے تو کوشش کریں کہ اور بھی کچھ صورتیں یاد ہو جائیں، تو اگر کوئی اور صورت یاد ہو جاتی ہے تو پھر تو ہر رکعت میں مختلف صورت پڑھنے کی کوشش کیا کریں، اور اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو پھر آپ ہر رکعت میں یعنی پہلی رکعت میں کسی کو یاد ہے صرف سورہ اخلاص تو پہلی رکعت میں بھی سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے، دوسری میں بھی سورہ اخلاص پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، اس کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب پڑھ لی، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہم رکوع میں جائیں گے، اور آگے پھر تیسری رکعت کس طرح سے ادا کرنی ہے، اس میں صورت ملانی ہے یا نہیں ملانی، یہ آپ نے دھیان سے توجہ کے ساتھ بات کو سمجھنا ہے۔ لائٹ چلی گئی ہے، تھوڑا سا اندھیرا ہو گیا ہے، تو اس لیے آپ نے اس حوالے سے تھوڑا پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے۔ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی،
اللہ اکبر۔ اب 2 رکعتوں کے بعد ہم نے اتحیات میں بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جو اتحیات کہاں تک پڑھنی ہے یہ بات آپ نے سمجھنی ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ یہاں تک پڑھ کے ہم پھر اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، یعنی آگے درود شریف اور دعائے معصورہ نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اب ہم اللہ اکبر کہہ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، اللہ اکبر، اور تیسری رکعت ہم بسم اللہ سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اب یاد رکھیں جو 3 فرض ہیں مغرب کی نماز کے، اس میں آپ نے جب تیسری رکعت پڑھنی ہے تو اس میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت نہیں ملانی، یعنی پہلی 2 رکعتوں میں سورت ملائیں گے سورہ فاتحہ کے بعد، اور تیسری رکعت میں ولا الضالین آمین تک پڑھ کے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہم ربنا ولک الحمد، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اللہ اکبر۔ یہ ہماری 3 رکعتیں مکمل ہو چکی ہیں۔ اب ہم پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، اور اتحیات کہاں تک پڑھیں گے، کیا کریں گے، دھیان سے توجہ کے ساتھ سمجھیے گا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آگے درود شریف پڑھیں گے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آگے دعائے معصورہ پڑھیں گے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یہاں تک پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو یہ تھے 3 فرض نماز مغرب کے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے ادا کرنے کا پریکٹیکل طریقہ، ٹھیک ہے جی؟ اب جو اس کے بعد 2 سنتیں اور 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، اس کا طریقہ میں آپ کو پریکٹیکل بتانے لگا ہوں۔ سب سے پہلے نیت کریں گے کہ 2 رکعت سنت ادا کرتا ہوں نماز مغرب کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، اور منہ طرف کعبہ شریف، ٹھیک ہے جی؟ یہ نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کر لیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اللہ اکبر، سب سے پہلے ثنا پڑھیں گے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر آگے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ بسم اللہ، پھر آگے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر سورۃ فاتحہ کے بعد ولا الضالین آمین تک پڑھ کے بسم اللہ پڑھیں گے، پھر ساتھ سورت ملائیں گے جو بھی سورت آپ کو یاد ہے، پھر رکوع، پھر 2 سجدے، پھر اللہ اکبر کہہ کر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے جی؟ اور پھر سورہ فاتحہ کے بعد ساتھ پھر سورت ملائیں گے، پھر رکوع میں جائیں گے، پھر 2 سجدے کریں گے، اور 2 سجدوں کے بعد اتحیات میں بیٹھ کر مکمل اتحیات پڑھیں گے یوم یقوم الحساب تک، ٹھیک ہے جی؟ تشہد، درود شریف، دعائے معصورہ یہ پڑھ کے پھر دائیں بائیں سلام پھیر دیں گے۔ یہ ہے 2 رکعت سنت ادا کرنے کا طریقہ۔ بالکل اسی طرح
دو نفل ادا کرنے کا بھی طریقہ ہے۔ صرف ایک چیز کا فرق ہے کہ نفلوں میں آپ نے نفل کی نیت کرنی ہے اور سنتوں میں آپ نے سنت کی نیت کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ باقی طریقہ دونوں کا سیم ہے، ایک حرف کا ایک لفظ کا بھی فرق نہیں ہے۔ امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں نماز پنجگانہ کو صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی آپ نماز ادا کریں مجھے بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔